اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، فاسد نہ کرو۔ نماز جب بندہ شروع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کے حضور اور دربار میں پہنچنے کے لیے مانع ہو یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے خلاف ہو تو ایسے عمل کو مفسد صلاۃ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے مفسدات صلاۃ کا جاننا ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 6 چیزیں کل آپ کو بتائی گئی، ان 6 چیزوں میں سے کسی کو کچھ یاد ہو تو بتاؤ۔ نمبر 1 کلام کرنا، بات چیت کرنا، نماز کے دوران بات چیت کرنا۔ نمبر 2 جی سلام کرنا، دوسرا ہے سلام کرنا، کسی کو سلام کرنا، اور تیسرا ہے سلام کا جواب دینا۔ کسی نے باہر سے سلام کیا، آپ نماز کی حالت میں ہیں، آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ کی نماز گئی۔ کسی اچھی خبر پر یا بری خبر پر یا تعجب والی خبر پر جواب دینا۔ اچھی خبر سنی، آپ نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کوئی بری خبر سنی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا۔ تعجب خیز کوئی خبر سنی اس پر سبحان اللہ کہہ دیا۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر نماز میں ظاہر ہوتی ہے آپ سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 4 نماز میں چھینک کا جواب دینا۔ کوئی شخص باہر سے چھینک رہا ہے اور آپ نے اس کا چھینک کا جواب دے دیا، وہ اسی میں ہے۔ اچھی خبر سننا، بری خبر سننا، تعجب والی خبر سننا، یا نماز میں نماز سے باہر کسی کو چھینک آئے، آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا یا اور کوئی جملہ کہہ دیا۔ غرض یہ کہ آپ نے باہر والے کسی شخص کے عمل کا جواب دے دیا، تو یہ چیز میں مفسد صلاۃ۔ اور کوئی شخص باہر تلاوت کر رہا ہو اور غلط پڑھ رہا ہو، اس کو آپ نے نماز کی حالت میں لقمہ دے دیا، تو آپ کے لقمہ دینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ باہر نماز سے باہر کسی بھی شخص کے کسی عمل کا کوئی جواب اگر آپ نے دیا، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے والے کی غلطی پر آپ نے اس کو متنبع کر دیا یا لقمہ دے دیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی درد کی وجہ سے یا اف کرنا، اس طرح کے اگر کلمات آپ کے زبان سے نکلتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مفسد صلاۃ۔ یہ 6 چیزیں کل بتائی۔ 7ویں چیز ہے نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا۔ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں تراویح کے دوران کہ وہ جیب میں چھوٹا سا قرآن رکھتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے اور وہ بھی دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حنبلی حضرات کے یہاں بھی یہ مکروہ تحریمی کے قریب تک لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منمانی کرنے والے لوگ بہت ہیں جو دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ہر شخص کے مطابق دین اسلام ہو جائے تو یہ دین نہیں رہے گا، تو چونچوں کا مربع بن جائے گا۔ اس لیے نماز کی حالت میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، یا آپ کے سامنے کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے اور آپ نماز کی حالت میں اور آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اس کو پڑھ لیا، تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی پوسٹر لکھا ہوا ہے، کوئی سامنے دیوار ہے، اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹی شرٹ ہے، ٹی شرٹ پر پیچھے سے آپ نے کسی شخص کی ٹی شرٹ پر دیکھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ صرف نظر پڑی ہے اور آپ نے نظر ہٹا لی ہے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن اگر بار بار ایک چیز پر نظر ڈال لے تو یہ بھی آپ کے لیے نماز کے بگاڑ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بہرحال نماز، قرآن کریم کو نماز کی حالت میں دیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی سخت اور بڑی غلطی کرنا، یہ 8واں ہے، قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی سخت اور بڑی غلطی کرنا، ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کہ معنی کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس بگاڑ اور فساد کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ مزمل میں ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اب یہاں فرعون جو ہے وہ فاعل ہے اور موسیٰ علیہ السلام مفعول ہے۔ فرعون سبجیکٹ ہے، موسیٰ آبجیکٹ ہے۔ اب سبجیکٹ کو آبجیکٹ، آبجیکٹ کو سبجیکٹ اگر آپ نے بنا دیا تو نماز فاسد ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ، کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، حالانکہ فرعون نے رسول کی نافرمانی، صرف زبر اور پیش کا فرق ہے۔ اگر زبر لگتا ہے تو آبجیکٹ بن جاتا ہے، پیش لگے گا تو سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ ہم قرآن کریم پڑھے لکھے نہیں ہیں، معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو ہمیں خود پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نماز فاسد ہوئی یا نہیں۔ اس لیے ایسی جگہوں کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو نماز میں اس طرح تلاوت کرنا کہ معنی کے اندر بگاڑ اور فساد آ جائے تو یہ بھی مفسد صلاۃ ہے، نماز کے ٹوٹنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ عمل کثیر کرنا، نماز کی حالت میں عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کثیر کے معنی زیادہ، عمل کے معنی عمل۔ عمل کثیر سے مراد وہ کام ہے کہ ایسا کام آپ نماز کی حالت میں کر رہے ہیں جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس کو دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ۔ بعض فقہا نے عمل کثیر کی مقدار یہ بتائی ہے کہ آپ ایک رکن کے اندر اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ ہٹائیں۔ نیت باندھی ہوئی، ابھی ہاتھ ہٹایا، ایسے کیا، پھر نیت باندھ لی، پھر ہاتھ ہٹایا، پھر ایسے کیا، پھر نیت باندھ لی، پھر ادھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹایا، نیت باندھ لی۔ تو ایک ہی رکن کے اندر 3 مرتبہ آپ نے اس ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ عمل کثیر ہو، آپ کی نماز فاسد، اور آپ کو پتہ بھی نہیں نماز فاسد ہوئی۔ تو عمل کثیر کرنا، ایسا کام کرنا جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا ایک ہی رکن کے اندر کسی جسم کے اعضاء کو 3 مرتبہ استعمال کر لینا، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ کے بعد 2 صفوں کی برابر چلنا، نماز کی حالت 2 صفوں کی برابر، یہاں سے لے کر وہاں تک 4 دوری 8، 4 فٹ کی تقریباً ہوتی ہے ایک صف۔ 8 فٹ کے قریب اگر آپ چل گئے، 8 فٹ کے اندر ایک گاڑی گزر سکتی ہے، بیل گاڑی، تو اتنا اگر آپ نماز کی حالت میں چلے تو یہ چیز آپ کے لیے مفسد صلاۃ ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے اور اس کی گنجائش ہے کہ ایک شخص کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، اب وہ صف چھوڑ کر نکلنا چاہتا ہے، اب وہ پیچھے ہٹا اور اشارہ کر کے اپنے پیچھے والے کو اگلی طرف کر دیا، اور اس نے ایک لمبا قدم رکھ کر پچھلی صف سے اگلی صف میں اس کی جگہ کھڑا ہوا، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا بھی تو یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنی نماز تو خراب کی، میری بھی خراب کر دی، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں۔ تو 8 فٹ تقریباً ہوتا ہے، 8 فٹ کے برابر اگر آپ نماز کی حالت میں چلے بلا وجہ، تو پھر وجہ کے اعتبار سے بھی چلے تو بھی مفسد صلاۃ ہے، لیکن پچھلی صف سے اگلی صف میں لمبا قدم رکھ کر اگر پڑھنے کی ضرورت ہے کسی وجہ سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام کی نماز خراب ہو گئی، امام کو چکر آ کے گر گیا اور پیچھے کوئی شخص ہے، اس نے آگے بڑھ کر امام کی جگہ کو سنبھال لیا، نماز سب کی درست ہو جائے گی، لیکن اس عمل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فوری طور پر
امام کو چکر آیا، گر گیا، کچھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ اب آگے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اور پچھلا شخص فوراً امام کی جگہ لے لے اور وہیں سے وہ عمل شروع کر دے تو سب کی نماز درست ہو جائے۔ تو 2 صفوں کی مقدار نماز میں چلنا یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ قبلے کی طرف سے بلا وجہ سینہ پھیر دے، قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا، قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا، اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ 6 چیزیں ہوگی۔ نمبر 1 کیا بتایا آج؟ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی ایسی بڑی غلطی کرنا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے، معنی کے اندر بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے۔ نمبر 3 عمل کثیر کرنا، عمل کثیر کا مطلب سمجھ گئے نا؟ نمبر 4 2 صفوں کی مقدار چلنا، 2 صفوں کی مقدار چلنا، اس کے بعد قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا، قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا، یہ 6 چیزیں ہوں گی، 6 اور 6 12، کل 12 چیزیں انشاءاللہ آپ یاد کر کے آئیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔